ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ ماں باپ اولاد کی جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں۔ عن ابی امامۃ ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہما قال ہما جنتک و نارک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول والدین کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہاری جنت بھی ہیں اور تمہاری دوزخ بھی، یعنی اگر ان کی خدمت کرو گے، ان کی فرما برداری کرو گے، ان کی راحت رسانی کا خیال کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ ہیں، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے، ان کو دکھاؤ گے، ان کو تنگ کرو گے تو پھر وہ تمہارے لیے دوزخ کا ذریعہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر اپنی عبادت اور اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وہاں اس کے بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا ہے۔ چند چیزیں ایسی ہیں جو دوسری کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ انشکر لی والی والدیک، اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور والدین کا بھی۔ اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو، والدین کا نہیں کرتے تو اللہ پاک اپنا شکر بھی قبول نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز ہے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت بھی قبول نہیں کرتا۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز بھی پڑھو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو اگر فرض ہے۔ اگر نماز پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا اس کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ یہ چند چیزیں ایسی ہیں جو دوسری کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد سب سے زیادہ حق والدین کا ہے۔ اگلی حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی یہی بات ذکر فرمائی ہے کہ والدین کی رضامندگی میں اللہ کی رضامندگی ہے۔ اسی طرح ایک وہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر کے پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری پر آمین، پھر تیسری پر آمین۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آج ہم نے آپ سے عجیب معاملہ، نیا انداز دیکھا ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ وہ آدمی تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور عبادت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی رمضان المبارک میں اللہ پاک جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسا بدبخت کہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکے تو فرمایا وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا آمین کہ اللہ اس کو تباہ کر۔ اسی طرح دوسرے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تو فرمایا کہ جبرائیل امین نے بد دعا کی تھی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، یعنی بڑھاپے میں والدین خدمت کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں، اس لیے اگر اس وقت ان کی کوئی خدمت کرے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، ایسے سمجھو جنت جلدی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس حالت میں بھی والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے تو فرمایا تباہ و برباد ہو جائے وہ آدمی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا آمین، اے اللہ اس کی دعا قبول کر، اس کو تباہ کر۔ حالانکہ یہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے کہ لوگ پتھر مارتے تھے، نبی ان کو دعائیں دیتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ دعائیں دیتے تھے، تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی، دعا دی ہے۔ لیکن یہاں پر اتنا ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کے لیے جو والدین کا نافرمان ہو، اس کے لیے اللہ کے رسول بھی بد دعا کر رہے ہیں اور فرشتوں کا سردار بھی بد دعا کر رہے ہیں۔
بزرگوں، جس آدمی کے لیے سارے فرشتوں کا سردار بد دعا کر رہا ہو، کیا خیال ہے اس کی بربادی میں کوئی شک ہے؟ پھر امام الانبیاء سارے نبیوں کا سردار بد دعا کر رہا ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا اس بد دعا کو پھر سخت بنا دیا، تو اس آدمی کے تباہی اور بربادی میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ایسے سمجھو کہ وہ آدمی جیتا جی مر گیا، بس تباہ ہو گیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی والدین کی نافرمانی کرتا ہے، علیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی، فرشتوں کی، ساری مخلوق کی لعنت ہے۔ بزرگوں، آپ نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، حج کریں، آپ قربانیاں کریں، صدقے کریں، خیراتیں کریں، مسجدیں بنائیں، جو کچھ کریں، لیکن اگر والدین راضی نہیں ہیں تو پھر قرآن اور حدیث کا فیصلہ یہی ہے کہ اللہ بھی راضی نہیں ہے، پھر اللہ بھی راضی نہیں ہے، چاہے آپ جتنا نیکی کے کام کرتے رہیں۔ اللہ کی رضامندگی والدین کی رضامندگی میں ہے، اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو والدین کو راضی کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی میں تو بڑی کوشش کرتا ہوں، وہ ایسے ہے، فلاں اس کا قصور ہے۔ جو کچھ بھی ہو، سورۃ لقمان میں ہے کہ اگر تمہارے والدین کافر اور مشرک بھی کیوں نہ ہوں، پھر بھی ان کی خدمت کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہاں، اگر وہ تمہیں کہیں کہ کفر کرو، شرک کرو، پھر ان کی بات نہیں ماننی، ویسے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول، میری اماں میرے پاس آ رہی ہے، کیا میں اس کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگا وہ تو مشرک ہے، کافر ہے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ کافر ہے، مشرک ہے، اس کا معاملہ ہے اور اس خدا کا معاملہ ہے، لیکن تیری تو ماں ہے نا، تو اس کی خدمت کر۔ تو بزرگوں، اللہ پاک ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ لوگ والدین کو ناراض کر کے نمازوں پر زور لگاتے ہیں، روزوں پر زور۔ نماز روزہ اللہ کا فرض ہے، وہ تو ہم نے پورا کرنا ہے، لیکن یہ ہے اصل جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدین کو راضی کرو، اس چیز سے ہم بالکل بے فکر ہو جاتے ہیں۔ جن کے والدین زندہ ہیں وہ موقع کو غنیمت سمجھیں، والدین کو راضی کریں، ان سے دعائیں حاصل کریں۔ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی دروازہ بند نہیں کیا ہے، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے جو تعلقات والے ہیں، تمہارے والدین کے جو رشتہ دار ہیں، جن کے ساتھ ان کی محبت تھی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرو، اور ان کے لیے دعا استغفار بھی کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما۔